السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، آپ کا بھائی ندیم خان آپ کے سامنے ایک بار پھر ایک ہاٹ ٹاپک کو لے کر، تڑکتے بھڑکتے لوگوں کو مچلاتے ہوئے ٹاپک کو لے کر آیا ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ کیا تقلید واجب ہے؟ کیا تقلید شخصی کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، ضروری ہے؟ کیا چاروں مذہب مدون ہیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں؟ کیا اگر تقلید نہیں کریں گے تو گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے؟ یا پھر تقلید کے اوپر ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ ایک ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد عوام الناس میں تجسس کی ایک لہر دوڑ گئی، بے اطمینانی سرایت کر گئی، اور کیا مقلد اور کیا اہل حدیث، ہر ایک اس ویڈیو کے بعد سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ خاص کر جماعت اہل حدیث کے عامی حضرات تو اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور خصوصاً مقلدین نے اس ویڈیو کو ایسے اپنے سر پر بٹھا لیا، ایسے اپنی دعوت کا اس کو منبع اور سرچشمہ بنا لیا، اور ایسے دندناتے پھر رہے ہیں اس ویڈیو کو لے کر، اور ہر عام و خاص اہل حدیث کے پاس سے بھیج کر اپنے حق ہونے کی دلیل، جیسے کہ مسئلہ کی اختلافات میں ان کا رویہ ہوتا ہے، کم فہمی کو وہ دلیل سمجھ لیتے ہیں، ناسمجھی کو وہ علم سمجھ لیتے ہیں، اور خوب اس کا شور برپا کیا۔ تو آئیے تقلید کے اوپر ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے، جس میں علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آواز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی افراط و تفرید کا شکار ہیں آج کل۔ پہلے تقلید کے جنگل میں پسے ہوئے تھے، اس کے بعد آزاد رائے اگر اتنی قائم کر لی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جب آزاد رائے اتنی زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی تو بہتر ہے کہ اس سے کہ آدمی چار مذہبوں میں سے کوئی کسی کی تقلید کر لے۔ جو کچھ علامہ مرحوم نے کہا، پہلی چیز یہ جو سوال کیا گیا شیخ کی طرف سے اور شیخ البانی کا موقف بتایا گیا ہے، میں ناچیز کم علم، تھوڑا بہت جو علماء کی بھی صحبت میں بیٹھ کے سیکھا سمجھا ہوں، تو اتنا بتا دوں کہ یہ مسئلہ اصل میں اہل حدیث اور مقلدین کے درمیان کا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ ان مقلدین کے درمیان اور منکرین حدیث کے درمیان کی بات چل رہی ہے کہ جو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی اگر شیعت رافضیت کی طرف چلے جائے، انکار حدیث کی طرف چلے جائے، اور اپنی عقل کو اور یا دوسرے مسلک و منہج کو اپنا لے، بڑی گمراہی میں پڑ جائے، تو ایسے بندے کے لیے کیا آپشن ہونا چاہیے، کیا جواز ہونا چاہیے؟ تو وہ یہ ہے کہ وہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو لازم پکڑ لے، یا کسی ایک کو پکڑ لے، لازم نہیں، پکڑ لے۔ مطلب شیعہ بننے سے، رافضی بننے سے، منکرین حدیث بننے سے بہتر ہے کہ وہ اس طرف آ جائے، کم سے کم گمراہ تو نہیں ہوگا۔ بولنے کا مقصد یہ ہے، اس میں اس کا جو اصل پہلو ہے، جو علت ہے، وہ یہ ہے۔ اب اس کے جواب میں جو اہل علم حضرات فرما رہے ہیں، تو اس سے بہت سے حضرات غلط معنی مفہوم لے رہے ہیں، اور یہاں تک سمجھ رہے ہیں کہ کیا اہل حدیث کا تقلید کے تعلق سے موقف غلط ہے، اور کیا مقلدین کا تقلید کے تعلق سے موقف درست ہے، اور کیا اہل حدیث مقلدین کے موقف سے اختلاف کر کے غلطی پر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اس کے جو جوابات آئے، اس جوابات سے عامی لوگ، بہت عوام، خاص کر کے اہل حدیث کی بڑی تجسس کا شکار ہیں۔ تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں علماء کی صحبت میں بیٹھ کے، کہ کوئی بندہ شیعہ رافضی خارجی بن جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ چار اماموں میں سے کسی ایک کو پکڑ لے، اور بہتر ہے، صحیح طریقہ ہے۔
آئیے آگے شیخ کا جواب سنتے ہیں اور پھر آخر میں ہم منہج اہل حدیث یعنی جماعت اہل حدیث کا، محدثین کا، ائمہ کا تقلید کے تعلق سے کیا درست موقف ہے وہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے میں انشاءاللہ۔ اس سے 100% متفق ہوں، رحمہ اللہ جو کہا ہے 100% سے متفق ہوں جی، کوئی سے کو پسند ہو یا پسند نہ ہو۔ آج کل جو ہے ہر آدمی اردو پڑھ، دیکھیے شیخ نے جو کہا کہ شیخ البانی کے موقف سے میں 100% درست متفق ہوں، کسی کو پسند ہو یا ناپسند، تو آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ مطلقاً جماعت اہل حدیث کا وہ موقف بیان نہیں کر رہے ہیں، وہ شیخ البانی کا اور اپنا خاص موقف بیان کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ کسی کو انہیں پسند نہ ہو تو بھی ہمارا موقف ہے، پسند ہو تو بھی ہمارا موقف ہے۔ تو اسے مطلقاً جماعت اہل حدیث کا موقف بنا کر مقلدین جو پیش کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ کر کے، اور صورتحال یہاں ہوتی ہے کہ علماء کے ساتھ بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر، ان کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب جا رہا ہے شیخ؟ اس کا تو یہ مطلب جا رہا ہے کہ جو چار مذاہب ہیں صحیح ہیں، اس کا مطلب بھائی علامہ البانی نے کب کہا، مجبوری اس صورت میں کہا ہے کہ انسان کے پاس اگر تحقیق کرنے کی حدیثوں کو نہیں سمجھتا ہے، علماء کے اقوال کو نہیں سمجھتا ہے، عربی نہیں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک سمجھ رہا ہے، حدیثیں نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف گمراہی میں جائے، ٹھیک ہے اسی کو قبول کر لے۔ جاہل دیکھا میں نے جو بات شروع میں کہی تھی تمہیداً کہ یہ مسئلہ اہل حدیث اور مقلدین کے درمیان کا نہیں ہے، بلکہ مقلدین اور شیعہ روافض اور منکرین حدیث کے درمیان کا ہے۔ اسے مقلدین اہل حدیث کی طرف چپکا کر بہت بڑی چالاکی مکاری کر رہے ہیں۔ اب وہ بیچاروں کے پاس کوئی دلائل تو ہوتے نہیں ہے، اسی طرح کی چالاکی مکاری کو وہ اپنی دلیل اور اپنا مذہب اپنی حجت بناتے ہیں۔ شیخ نے کیا کہہ دیا کہ بھائی اس سے بہتر آدمی ادھر جائے تو ادھر آ جائے، یہ وہی بات آ رہی ہے نا، مجبوری بتا رہے ہیں، یعنی جواز کی صورت میں۔ آگے اور بات شیخ کلیئر کریں گے، آئیے سماعت فرمائیے۔ کے لیے تو تقلید جائز ہے ہی، بلکہ واجب ہے اس کے اوپر، تو کیا حرج ہے؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اردو سے ایک حدیث پڑھ لیا اور جو ہے بس اجتہاد کرنا شروع کر دے؟ اجتہاد تو نہیں کرے گا، لیکن تو پھر کیا ہے بھائی؟ اتنا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اس پر عمل کر لے گا۔ بھائی قرآن و سنت اگر اس کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک کسی حدیث، دیکھا آپ نے شیخ یہاں یہی بات کہہ رہے ہیں، انجینئر مرزا علی جیسے عقل کے دشمنوں کے تعلق سے یا منکرین حدیث جو حدیث پڑھ کے اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، منہج سلف کی مخالفت کرتے ہیں، تو شیخ یہ بات بتا رہے ہیں کہ منہج سلف کی مخالفت نہ کریں، یا منہج سلف کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو راہ ہدایت آنے کے بعد مومنین کی راہ چھوڑ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی راہ چھوڑ دے، وہ جس طرف چلے گا ہم اس طرف چلائیں گے، لے آ کے جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ منہج سلف کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی اب قرآن حدیث کو اپنی عقل سے سمجھے، جیسے انجینئر مرزا علی سمجھتا، اب صحابہ بتان کرتا ہے، جیسے منکرین حدیث سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کا انکار کر بیٹھتے ہیں، ایک حدیث اردو میں پڑھ لیے وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ تو یہ ان کے لیے بات چل رہی ہے، نہ کہ اہل حدیث عوام کے لیے۔ اہل حدیث عوام ایسا نہیں کرتی، اہل حدیث عوام فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور جس چیز کا علم نہیں علماء سے پوچھو، تو ہم تو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے سیکھتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں، ان کے استدلال پیش کرتے ہیں۔ آئیے آگے سمجھ فرمائیں۔ اس کو لیا ہے، لیکن اس کی تائید کرنے والی دوسری حدیثیں بھی ہیں جو اس کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہاں پر یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج دوسری بیماری دیا جائے۔ وہ بیماری نہیں ہے، اس بیماری سے اچھا ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں آپ، بسا اوقات ایک زہر کو توڑنے کے لیے دوسرا زہر دیا جاتا ہے، چھوٹے زہر تو بڑا زہر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ انسان زخم ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے جو ہے جو برائی اس کو نکالنے، گندگی نکالنے کے لیے کبھی جو ہے وہ چمڑا بھی کاٹنا پڑتا ہے جو صحیح ہوا کرتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے کہ نہیں کاٹنا پڑتا؟ جی، بڑی شریعت کا یہ اصول ہے کہ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کے اوپر عمل کر لیں، ورنہ علماء جو ہے وہ سارے کے سارے، چاہے نووی ہو، ابن رجب ہو، وہ پاگل نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ائمہ اربعہ کی اقتداء جو ہے یہ واجب ہے، اسی بنیاد پر کہ یہ بے راہی نہ پیدا ہو۔
دیکھیے بات کلیئر ہو گئی. یہاں پر جن لوگوں کا اشکال ہے یہ مسئلہ اہل حدیث و مقلدین کے درمیان کا نہیں، اہل حدیث و مقلدین اور شیعہ روافظ خارجی اور دوسرے گمراہ فرقے اور منکرین حدیث کے تعلق سے ہے. کیوں؟ کیونکہ چاروں ائمہ نہیں، سارے ائمہ کی اتباع ان کی صحیح بات کو تو اہل حدیث لیتے ہیں، اہل حدیث کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. چھوڑنے والے کے تعلق سے کہ جو چاروں یعنی منکرین حدیث کیا کرتے ہیں کہ نہ امام بخاری کی بات لیتے ہیں، نہ امام حنیفہ کی بات لیتے ہیں، نہ امام مالک کی بات لیتے ہیں، نہ امام شافعی کی لیتے ہیں، کسی کی نہیں لیتے نا، وہ اپنی عقل دوڑاتے ہیں. ایسے ہی شیعہ رافضی کیا کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے محدثین کیا بول رہے ہیں کہ بھائی ان کی لو، یعنی شیعہ روافضی خارجی میں جہمیہ مرجیہ معتزلہ یہ سب مت بنو، منکرین حدیث مت بنو، عقل پسند مت بنو. یہ بات چل رہی ہے. یہ اہل حدیث و مقلدین کے درمیان کا اختلاف نہیں ہے. جسے اہل حدیث و مقلدین کے درمیان کا اختلاف بنا کے مقلدین پیش کر رہے ہیں، ان کی چالاکی مکاری ہے، ان کی کم فہمی ہے، کم علمی ہے. آئیے سماعت بات فرمائیں. ہمارا پائی جا رہی ہے. چار ہی پہ کیوں ہے؟ بھائی کوئی اور لے آئیے نا، کوئی مدون ہے مذہب، کوئی مذہب مدون ہے تو ٹھیک ہے آپ لے آئیے. اسحاق ابن راہوے کا مذہب مدون ہے، اگر مدون ہے تو ٹھیک ہے. قرآن حدیث مدون نہیں ہے. قرآن حدیث، لیکن ہر آدمی، وہی بات ہے، ہر آدمی کیا قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے آسانی سے؟ ہر آدمی کی نظر قرآن حدیث کے ہر حدیث کے اوپر، ہر آیت کے اوپر رہتی ہے. تو ضروری بھی تو نہیں ہے اس کی اتنی ہر آیت اور بھائی حدیث پر ہر آدمی کی نہیں ضرورت، اجتہاد بھی تو ضروری نہیں اس کے لیے. ہاں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ. اللہ کے بندے، تو اور کس کی بات ہو رہی؟ وہی تو ہے جو یہی کہا علامہ مرحوم نے کہ جو آدمی اپنے طور پر اجتہاد نہیں کر سکتا، اس کی غلطی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، بجائے اس کے کس میں کرے، اسی کے اوپر اڑا رہے. جی کم سے کم وہ اللہ کے نزدیک یہ بری ہوگا کہ ایک عالم جس کا شریعت کے اندر علماء کے نزدیک اعتبار تھا، ان کے کہے کے اوپر اس نے عمل کر لیا. یعنی عام آدمی کے لیے نہیں ہے. عام آدمی جو جاہل، اسی کے لیے بات ہو رہی ہے. وہ کسی کی اقتداء اور تقلید ضرور کرے گا. وہ ہر آدمی ظاہر بات ہے نہ دلیل کو سمجھ سکتا ہے، اور ہر آدمی کے لیے نہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دلیل سے مسئلہ بتائیں. بسا اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے اجتہادی ہوتا ہے، اس کی پہنچ اسی سوچ سے بات اس کو سمجھانے لگی تو کیا ہے، وہ بالکل الٹا اس کا مفہوم سمجھنا شروع کر دے گا. سیزن کی پوری تیاری چل. سنا آپ نے محترم حاضرین. اب آتے ہیں ہم اپنے منہج اہل حدیث کے موقف پر جو تقلید کے تعلق سے ہے. تقلید کے تعلق سے مسلک اہل حدیث کا کیا موقف ہے، ہم آپ کو ایک جملے میں سمجھا دیتے ہیں. نہ تقلید مطلقاً حرام ہے، نہ تقلید مطلقاً واجب ہے. جیسا کہ مقلدین یہ شیخ البانی کا حوالہ دے کر یا شیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ کا حوالہ دے کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو تقلید مطلقاً واجب ہے. نہ شیخ نے کہیں ایسی بات کہی ہے شیخ البانی نے، اور نہ کہیں شیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ نے ایسی بات کہی ہے. انہوں نے ایک خاص مسئلے کو بیان کیا ہے، یعنی ایک جاہل آدمی، جاہل سب نہیں ہوتے. اصل میں مقلدین کا مسئلہ کیا ہے کہ ہر مقلد اپنے آپ کو جاہل ہی سمجھتا ہے. تو سارے مقلد جاہل ہیں تو مطلب سمجھتے ہم سب جاہل ہی ہیں، تو یہ مطلقاً سمجھ لیتے. لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے، جاہل سب نہیں ہوتے، بلکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو علم کی استطاعت نہیں رکھتے، علم اتنا فہم نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، علم سے دور رہتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں. ان کے تعلق سے بات چل رہی ہے. ایک خاص مسئلہ ہے، ایک خاص لوگوں کا، ہر کسی کے لیے عام نہیں ہے یہ. تو ہمارا موقف کیا ہے تقلید کے تعلق سے؟ تقلید مطلقاً حرام نہیں ہے اور نہ مطلقاً واجب. اب دلیل میں اپنی طرف سے نہیں بولوں گا. یہ کتاب دیکھ رہے ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولیاء حق و باطل. اس کا پیج نمبر 218 ابن تیمیہ رحمہ اللہ تقلید کے تعلق سے بہت ہی بہترین ترجمانی کرتے ہیں، اور جو اس ترجمانی کو پڑھ لے سمجھ لے تو پھر وہ تقلید میں کبھی الجھے گا نہیں. دیکھیے تراویح اور تقلید یہ دو موضوعوں کو لے کر شیعوں نے سب سے زیادہ اختلاف پھیلایا، لوگوں کو سب سے زیادہ گمراہ کیا، لوگوں کو سب سے زیادہ بدگمان کیا. اور یہ علمی اور اصولی بحث ہوتی ہے، اور عام عوام اتنا علم اور اصول نہیں جانتی، جس کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتی ہے تراویح کے مسئلے میں بھی اور تقلید کے مسئلے میں بھی. مسئلہ بہت آسان ہے، اور ہر کوئی اس کا مکلف نہیں ہے کہ اس کے بارے میں وہ جانے، ہے نا، ہر کوئی اس کا مکلف نہیں ہے.
بلکہ اتنا ہے کہ بھائی وہ یہ جان لے کہ تقلید مطلقاً نہ تو واجب ہے نہ مطلقاً حرام ہے. تو یہاں پر مقلدین کے جو مذہب ہے کہ تقلید واجب ہے وہ رد ہو گیا ہے نا. اب آئیے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا بات فرماتے ہیں کہ ائمہ کی تقلید نہ واجب ہے نہ حرام. سن لیا آپ نے؟ اس عنوان سے ہی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ جتنے ائمہ ہیں، چاروں ائمہ مدون مذہب جو کہا جاتا ہے کہ مذہب مدون ہے چاروں، تو کہ ان کی تقلید نہ واجب ہے نہ حرام ہے، یعنی یہ جواز ہے. واجب نہیں کہہ سکتے اس کو. واجب کہنے کی وجہ سے اگر واجب کوئی بات کہتا ہے اور اس سے اس کی مراد جواز ہوتی ہے، جیسے شیخ مقصود الحسن فیضی حافظ اللہ کہہ رہے ہیں، تو پھر درست ہے اگر اس سے اس کی مراد جواز ہے تو. لیکن اگر اس سے اس کی مراد فرض ہے تو وہ غلط ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے ائمہ کی تقلید نہ واجب ہے نہ حرام. اب آگے فرماتے ہیں جب شریعت سے مراد حکم حاکم ہو تو یہ کبھی ظلم پر مبنی ہو سکتی ہے اور کبھی عدل پر مبنی، اور کبھی صحیح ہوتی ہے اور کبھی غلط، اور کبھی شریعت سے مراد فقہ، مثلا امام ابو حنیفہ، امام ثوری، امام مالک، امام انس، امام اوزائی، امام لیث بن سعد، امام حنبل، امام اسحاق، امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ وغیرہ ہم کا قول ہوتا ہے. ان ائمہ کے اقوال کے لیے کتاب و سنت کے اقوال سے دلیل حاصل کی جائے گی. یہاں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے مسئلہ حل کر دیا. اب اہل حدیث کے مسلک پر کوئی اختلاف نہ کرے اور مقلدین اپنی موقف کے تعلق سے رجوع کرے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ بنا دلیل والی بات لے لی جائے گی کسی بھی امام کی. یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تقلید کو لغوی معنی میں بیان کیا ہے، نہ کہ اصطلاحی معنی میں. لغوی معنی یہ ہے کہ فرما برداری کی جائے گی. فرما برداری کس کی جائے گی؟ کسی کی بھی کی جائے گی. اتنے سارے اماموں کا نام لیا، صرف 4 کا نام نہیں لیا. شیخ نے جو کہا ہے کہ 4 مذہب مدون ہیں، مدون صرف 4 نہیں ہے، اسلام بھی مدون ہے. ہم اس بات سے شیخ کی متفق نہیں. ہم ناچیز ہیں، ہماری اتنی جرت ہمت تو نہیں، لیکن چونکہ یہ مسئلہ منہج کا ہے اس لیے، اور سب کی اپنی آراء اور رائے ہوتی ہے، ہر آدمی اپنی آراء رائے رکھنے کا اختیار رکھتا ہے. تو شیخ کی اس آراء سے ہم متفق نہیں. اور جیسے کہ وہ سوال شیخ سے پوچھا جا رہا تھا، جو شیخ پوچھ رہے تھے وہ بھی شیخ کے اس جواب سے متفق نظر نہیں آ رہی تھی. ان کے بھی انداز سے یہ بات آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ صرف 4 مذہب مدون نہیں بلکہ اسلام بھی مدون ہے. اور اسلام جیسے آپ کہیں گے کہ بھائی کیسے، ہم کہیں گے کہ 4 مذہب مدون کیسے؟ ہم کہیں گے چلو بتاؤ ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ نے کب مذہب مدون کیا؟ امام ابو حنیفہ کی تو دنیا میں کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تو پھر مدون کہاں سے ہوا؟ تو آپ کہیں گے کہ ان کے شاگردوں نے، حنفی مسلک کے علماء نے، ائمہ نے اس کو مدون کیا. جی بالکل. تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ اسلام کتاب و سنت، اسلام کو تمام محدثین صحابہ اکرام نے مدون کیا. تو جو مذہب مدون ہے پہلے سے اسلام، اس کو لیا جائے گا، نہ کہ 4 مسلک کو خاص کر لیا جائے گا. اگر 4 مسلک خاص کرنے کا اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو یہ جواز کے طور پر درست ہو سکتا ہے. یعنی اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام غلط ہے اور یہ 4 صحیح ہے. اس کی مراد یہ ہے کہ اسلام ہی صحیح ہے اور یہ اس کی تفصیل بتانے میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. زیادہ پشو پیش نہیں ہوتی، آسانی کے ساتھ آدمی. لیکن مدون تو اسلام ہے، اور اس کو مدون کرنے میں امام بخاری، بہت بے شمار محدث، امام مسلم، امام ابو داؤد، انہوں نے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی ہے. ایسا مدون حدیث کے ذریعے تو کسی بھی مقلد کے تقلیدی مذہب میں نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ وہاں پر کیا ہو جائے گا کہ بنا دلیل والی بات مل جائے گی. تو امام ابن تیمیہ نے بات کو کلیئر کر دیا کہ ان ائمہ کے اقوال کے لیے کتاب و سنت کے اقوال سے دلیل حاصل کی جائے گی. یعنی ایسا نہیں کہ بنا دلیل والی بات کسی بھی امام کی لے لی جائے گی جیسے مقلدین کرتے ہیں. تو مقلدین کا مذہب یہاں تاش کے پتوں کی طرح ڈھہ گیا، اور منہج اہل حدیث ایک واضح منہج کے طور پر دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا الحمدللہ. پھر آگے فرماتے ابن تیمیہ، ان میں سے کسی کی تقلید بشرط جواز کی جائے تو جائز. مسئلہ حل ہو گیا. محترم حاضرین، یہ جملہ لکھ کر ابن تیمیہ نے مسئلہ ہی ختم کر دیا، اور یہی مسئلہ کہ اہل حدیث ہے، یہ مسئلہ منہج اہل حدیث ہے. اور یہ بات شیخ مقصود الحسن فیضی حافظ اللہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اسی لیے آپ نے تمہیداً یہ بات کہی تھی کہ میں شیخ البانی کے موقف سے 100% متفق ہوں، کوئی ہم سے متفق ہو یا نہ ہو،
کوئی اچھا سمجھے یا مانے نہ مانے، پسند کرے نہ پسند کرے، ہم تو کرتے ہیں. تو یہ شیخ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مسلک اہل حدیث کا تقلید کے تعلق سے اور عوام اہل حدیث کا تقلید کے تعلق سے کیا منہج موقف ہے، شیخ نے اپنے اس انداز سے واضح کر دیا. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تقلید بشرط جواز کی جائے تو جائز ہے. ان میں سے کسی ایک کی اتباع امت پر اس طرح واجب نہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے. دیکھیے مسئلہ اور حل ہو گیا. یعنی اگر کوئی آدمی یہ سے کہتا ہے کہ میں تقلید ایسے کروں گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی ہے، امام کی اتباع کروں گا، تو یہ ختم نبوت کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح تو واجب ہے ہی نہیں. تو اب شیخ البانی اور شیخ مقصود الحسن فیضی واجب کہہ رہے ہیں، تو کس پس منظر میں کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ لیے. وہ پس منظر ہے جواز. سمجھ گئے؟ واجب نہیں. واجب اگر لفظ استعمال کرو تو اس کا مطلب ہے جواز. یہ بات سمجھ لیجیے. جب ہم وسیلہ لگاتے ہیں، وسیلے کے تعلق سے اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی نبی، کسی اولیاء، کسی جن فرشتے کا وسیلہ وہ لگاتا ہے ذات کا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان وہ ذات ہے اور اسی کے ذریعے میں اللہ تک پہنچ سکتا ہوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہوں، یہ معنی مفہوم سے اگر وہ وسیلے کا لفظ استعمال کرے گا تو وہ شرک ہو جائے گا، مطلب وہ دائرہ شرک اکبر ہو جائے گا. لیکن اگر وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے لیکن اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور جو انہوں نے وسیلے کا طریقہ بیان کیا ہے میں اس کے مطابق وسیلہ لگاتا ہوں، یعنی شریعت کی مخالفت نہیں کرتا، تو لفظ اس کے بظاہر وہ ہے لیکن معنی مفہوم نیت کی وجہ سے اس کا معنی یہ ہے، تو یہ معنی لیا جائے گا. تو یہ الفاظ استعمال کرنا درست ہے. تو کبھی بھی کوئی اہل علم کوئی الفاظ کہتا ہے تو اس سے اس کی مراد کیا ہے وہ سمجھی جائے گی، اس کے قول کی تفسیر اسی کی فہم سے کی جائے گی، نہ کہ اپنی عقل سے. جیسا کہ شیخ نے شروع میں تمہید میں شیخ مقصود الحسن فیضی نے اور شیخ البانی کا موقف بیان کر کے کہہ دیا تھا کہ آدمی قرآن حدیث پڑھ کے اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے تو گمراہ ہو جائے گا، تو گمراہ ہونے سے بہتر ہے کہ وہ تقلید کر لے. تو شیخ سیم یہی اصول یہاں آتا ہے کہ ائمہ کے اقوال کو اپنی عقل سے سمجھ کر گمراہ ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ ائمہ کے اقوال کو انہی سے سمجھے. اور چونکہ شیخ مقصود الحسن فیضی ابھی حفظ اللہ بھی حیات ہے، موجود ہے الحمدللہ، تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ان کی طرف رجوع کیا جائے. پھر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے اور نہ ہی ان ائمہ سے کسی کی تقلید اس طرح حرام ہے جس طرح بے بنیاد کلام کرنے والے کی اتباع حرام ہے. دیکھیے یہاں مسئلہ کلیئر کر دیا ابن تیمیہ نے کہ تقلید مطلقاً حرام نہیں اور تقلید مطلقاً واجب نہیں، بلکہ یہ ایک جواز ہے. اور جواز کوئی خاص صورت میں ہوتا ہے. اب ہے نا، ہمیں ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا جواز. جیسے لڑکی کا کھانا ہے نا، اب لڑکی کے کھانے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. اب بعض اہل علم کہتے ہیں، جیسے شیخ ڈاکٹر فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور فتویٰ میں نے بھی دیکھا ہوں. تو اس کے جواز کے فتوے میں شیخ نے ایک بہت بہترین بات نقل کی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں اس پر بہت اختلاف ہوا تھا کہ لڑکی کا کھانا یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی اور نہیں بلکہ یہاں کے اہل مدرسے سے پڑھے ہوئے ہی اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہی لوگ لڑکی کا کھانا کرتے تھے اور اس پر اڑگ تھے اور ضد کرتے تھے اور جماعت اہل حدیث کی مخالفت کرتے تھے اور اس پر فتویٰ بھی لیا. تو شیخ فضل الرحمن رحمۃ اللہ نے جواز کے طور پہ بات لکھی تھی کہ اگر جیسے کہ عرف چلتا ہے، آج عرف کیسا ہے کہ اگر لڑکی کو جہیز نہ دیا جائے، لڑکی کا کھانا نہ کیا جائے، یا لڑکی کی طرف سے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کی جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ جہالت بہت عام ہے. تو سسرال والے یہ سب ان پڑھ ہونے کی وجہ سے اسے غلط موقف میں لے لیتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں کی گئی، تو پھر وہ لڑکی کو پریشان کرتے ہیں، لڑکی کو تکلیف دیتے ہیں، سسرال میں جا کے اسے تانے دیتے ہیں، اس کی زندگی اجرن بنا دیتے ہیں. تو اگر ایسی نوبت ہے، انہیں پکا یقین ہے کہ یہ لڑکی کا کھانا نہیں کرنے سے ہماری بیٹی تکلیف میں رہ سکتی ہے، اسے تکلیف آئے گی، اس کی زندگی اجرن بن جائے گی، یہاں تک کہ بات ہو سکتا ہے طلاق تک پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی جواز کے طور پر لڑکی کا کھانا کر لے تو وہ کر سکتا ہے. یہ ہے جواز. تو یہ ہے تقلید کا مسئلہ کہ ہر کوئی تھوڑی جاہل ہوتا. اب مقلدوں کے عالم بھی جاہل ہوتے ہیں کیا؟ وہ کائے کو تقلید کریں گے؟ جاہل تو وہ ہوتا ہے جس کو الف کا نام بھالا نہیں، الف کو جس کو بتایا تو بھالا سمجھے، جس کو کچھ معلوم نہیں دین کا. تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا الحمدللہ کہ جتنے مذہب مدون ہیں اس میں سب سے بہترین مذہب اہل حدیث کا ہے، جو کتاب السنت ہے وہ مدون ہے.
الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. تو اس سے بہتر تو کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اسی مذہب کی طرف ہر کوئی رہنمائی کرے گا، یعنی منہج سلف یہی ہے کہ وہ اسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ کوئی اور مذہب کو اپنی عقل سے، جیسے انکار منکرین حدیث سے کرتے ہیں، شیعہ رافضی کرتے ہیں. تو مسئلہ کلیئر ہو، امید کرتا ہوں محترم حاضرین آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ تقلید، ائمہ کی تقلید نہ واجب ہے نہ حرام، بلکہ یہ کیا ہے، جواز ہے، بشرط جواز ہے، ایک شرط کے ساتھ جواز کے طور پر ہے، نہ کہ مطلقاً. تو اس معاملے میں جو بھی بھائی ہمارے تجسس کے شکار ہیں وہ بالکل پریشان نہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج اہل حدیث پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، منہج اہل حدیث اور منہج سلف کو دانتوں سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.